کبھی لاکھوں لوگوں کے سامنے لیے گئے وعدے، کبھی وہ محبت جس پر پوری دنیا یقین کر بیٹھی، لیکن پھر ایک دن سب ختم۔ پاکستانی شوبز کی وہ شادیاں جو خوابوں کی طرح شروع ہوئیں لیکن انجام صرف چند دن، چند مہینے یا صرف چند سال۔ سوچئے، صرف 14 دن میں ختم ہونے والا رشتہ، یا وہ جوڑی جسے لوگ ہمیشہ کے لیے پرفیکٹ سمجھتے تھے۔ کیا شہرت محبت سے زیادہ طاقتور ہے، یا اصل کہانیاں کبھی سامنے ہی نہیں آئیں؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستانی شوبز انڈسٹری کی وہ شادیاں جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں۔ یہ ہے ٹاپ 10 ایکس، جہاں حقیقت کہانی سے بھی زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ نمبر 1، عریج فاطمہ۔ کہتے ہیں شادی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ فیصلہ سب سے بڑا امتحان بھی بن جاتا ہے۔ اداکارہ عریج فاطمہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ 2014 میں جب ان کی شادی کی خبریں آئیں تو ہر طرف خوشی، مبارکبادیں اور خوبصورت تصاویر کا شور تھا، لیکن صرف 14 دن بعد وہی سوشل میڈیا، وہی لوگ ایک نئی خبر سن رہے تھے: طلاق۔ جی ہاں، صرف 2 ہفتے میں۔ سوچئے، جہاں لوگ ابھی مبارک ہو کہہ رہے تھے، وہاں رشتہ ختم بھی ہو چکا تھا۔ بعد میں عریج نے بتایا کہ فیملی اختلافات اتنے بڑھ گئے تھے کہ ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں رہا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ رشتے شروع ہی غلط وقت پر ہوتے ہیں، یا کچھ سچائیاں شادی کے بعد سامنے آتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خوبصورت تصاویر کے پیچھے ایک مکمل حقیقت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، سجل علی۔ پاکستانی شوبز میں اگر کسی جوڑی کو پرفیکٹ کہا گیا ہے تو وہ تھی سجل علی احد رضا میر کی جوڑی۔ فینز نے انہیں نام دیا سہاد۔ ان کی محبت، ان کی کیمسٹری اور پھر وہ شاندار ابو ظہبی ویڈنگ، ہر چیز کسی فلم کہانی سے کم نہیں تھی۔ لیکن 2022 میں یہ کہانی اچانک ختم ہو گئی۔ کوئی بڑا اعلان نہیں، کوئی تفصیلی وضاحت نہیں، بس خاموشی اور علیحدگی۔ اور یہی خاموشی لوگوں کے لیے سب سے بڑا سوال بن گئی۔ کیا وجہ تھی؟ کیا دباؤ تھا؟ فاصلے بڑھ گئے تھے؟ آج بھی یہ پاکستانی شوبز کی سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی طلاقوں میں سے ایک ہے، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے دردناک پہلو ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے۔ نمبر 3، سائرہ یوسف۔ ہر رشتہ شوٹ سے نہیں ٹوٹتا، کچھ رشتے خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری، ایک ایسا نام جسے لوگ کپل گولز کہتے تھے۔ 7 سال کے ساتھ ایک خوبصورت بیٹی اور ایک مکمل لگنے والی زندگی، لیکن پھر 2020 میں سب کچھ بدل گیا۔ خبریں آئیں، قیاس آرائیاں ہوئیں اور پھر طلاق۔ وجہ شہروز کی صدف کمل کے ساتھ قربتیں۔ لیکن جو چیز سائرہ کو سب سے الگ بناتی ہے وہ ہے ان کی خاموشی۔ نہ کوئی الزام، نہ کوئی ڈرامہ، صرف وقار۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ طلاق کے بعد ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ نمبر 4، صنم سعید۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ محبت سب کچھ حل کر دیتی ہے، لیکن حقیقت میں زندگی کے فیصلے بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ صنم سعید، جنہیں ہم کشف کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنے بچپن کی دوست سے شادی کی، اور ایک ایسا رشتہ جو مضبوط لگ رہا تھا۔ لیکن پھر آیا ایک مشکل سوال: زندگی کہاں گزارنی ہے، پاکستان یا دبئی؟ صنم کا دل پاکستان میں تھا، جبکہ زندگی انہیں باہر لے جا رہی تھی۔ یہی کشمکش، یہی فاصلے آخرکار رشتے کو ختم کر گئے۔ صرف 2.5 سال میں ایک مضبوط لگنے والا رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ زندگی کے فیصلوں کا ایک جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، فریال محمود۔ 2020 جب پوری دنیا رکی ہوئی تھی، کچھ رشتے شروع ہو رہے تھے۔ فریال محمود اور دانیہ رحیل، ایک سادہ، خوبصورت اور جلدی میں ہونے والی شادی۔ لوگوں کو لگا یہ سادگی ہی اس رشتے کو مضبوط بنائے گی، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوا اور شاید رشتہ بھی۔ چند مہینوں میں اختلافات سامنے آنے لگے، اور 1 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ کہانی ختم ہو گئی۔ یہ ہمیں ایک اہم بات بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ دیر پا نہیں ہوتے۔ نمبر 6، عائشہ عمر۔ شوبز میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ عائشہ عمر کی ذاتی زندگی ہمیشہ سے پرائیویٹ رہی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں ایک رشتہ نبھایا، لیکن وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ نہ کوئی بڑی خبر، نہ کوئی ڈرامہ، بس خاموشی۔ اور یہی خاموشی ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز بن گئی۔ کبھی کبھی سب سے گہری کہانیاں وہی ہوتی ہیں جو بیان ہی نہیں کی جاتی۔ نمبر 7، جویریہ عباسی۔ یہ وہ نام ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ جویریہ عباسی، شمعون عباسی، ایک ایسا رشتہ جو وقت کے ساتھ مضبوط لگ رہا تھا۔ 12 سال، جی ہاں، پورے 12 سال، ایک بیٹی
ایک مکمل فیملی اور ایک مستحکم زندگی. لیکن پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا. طلاق کی خبر آئی اور ہر کوئی حیران رہ گیا. کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا؟ ان سوالوں کے جواب کبھی مکمل طور پر سامنے ہی نہیں آئے. لیکن ایک حقیقت واضح تھی کہ کبھی کبھی لمبے عرصے کے بعد ٹوٹنے والا رشتہ سب سے زیادہ درد دیتا ہے. نمبر 8، وینا ملک. اگر شوبز کی سب سے متنازع شادیوں کی بات ہو تو وینا ملک کا نام ضرور آئے گا. 2013 میں ان کی شادی اسد خٹک سے ہوئی اور شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جلد ہی یہ رشتہ خبروں کی زینت بن گیا. الزامات، عدالتی کیسز اور میڈیا پر کھلی جنگ. آخرکار یہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن اس انداز میں کہ آج بھی لوگ اس کہانی کو بھول نہیں پائے. یہ صرف ایک طلاق نہیں تھی، یہ ایک مکمل ڈرامہ تھا جو حقیقت میں ہو رہا تھا. نمبر 9، نور بخاری. کچھ لوگوں کی زندگی میں محبت ایک بار نہیں کئی بار آتی ہے. نور بخاری کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی رہی. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں بلکہ کئی شادیاں کی اور ہر بار ایک نئی شروعات کی امید کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے یہ رشتے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے. ہر طلاق کے بعد تنقید بھی ہوئی، سوال بھی اٹھے، لیکن نور نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اور یہی چیز انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے اور وہ ہر بار گرتی ہے. نمبر 10، ریحام خان. جب ذاتی زندگی اور عوامی زندگی آپس میں ٹکرا جائیں تو انجام اکثر مشکل ہوتا ہے. ریحام خان اور عمران خان کی شادی پاکستان کی سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی شادیوں میں سے ایک تھی. 2015 میں شادی ہوئی اور صرف چند ماہ بعد طلاق. پورا ملک حیران رہ گیا. یہ رشتہ صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ پورے میڈیا، سیاست اور عوام کی نظر میں تھا. اور شاید یہی دباؤ اس رشتے کو زیادہ دیر چلنے نہ دے سکا. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر رشتہ عوامی نظروں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. یہ تھی وہ 10 پاکستانی اداکارائیں جن کی شادیاں وقت، حالات یا فیصلوں کے سامنے زیادہ دیر نہ چل سکیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہم کبھی مکمل حقیقت نہیں جان پاتے. اس لیے فیصلے کرنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے خیال میں سب سے زیادہ حیران کن طلاق کون سی تھی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ٹاپ 10 ایکس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم حقیقت دکھاتے ہیں.